السلام علیکم ممبرس، آج کا ویلاگ اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اور ہم سے جو گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سرزد ہوئے ہیں ان کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا جو ویلاگ ہے اس کا ٹاپک کچھ گائنی سے ریلیٹڈ ہے، ان خواتین کے متعلق ہے جو سی سیکشن سے گزرتی ہیں۔ سی سیکشن مطلب جو بچے آپریشن کے تھرو پیدا ہوتے ہیں۔ تو ٹاپک ہے ہمارا کہ ان کو جو بیہوشی کے ٹائم ٹیکا لگتا ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی میں جو انہیں ٹیکا لگتا ہے جس کو اسپائنل انستھیسیا کہتے ہیں، کیا ریزنز ہیں ایسی کہ بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ کسی ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ آج کل آپریشن کرنے سے پہلے خاتون کی کمر میں ایک ٹیکا لگاتے ہیں، آج کل اس کا بڑا رواج ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، جس سے جسم سن ہو جاتا ہے، اور اس ٹیکے کی وجہ سے خواتین میں بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جیسا کہ جسم کا سن ہونا، کمر درد کے مسائل، کیلشیم کی کمی ہونا۔ آخر اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں ایسے ڈاکٹرز کی کمی ہے، یا پھر جو نئے ڈاکٹرز بن رہے ہیں وہ اس چیز کے قابل نہیں ہیں کہ وہ جو ہے مریض کو صحیح طریقے سے بیہوش کر سکیں؟ خیر، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ خیر، بات ایسی ہے کہ چاہے ریڑھ کی ہڈی میں ٹیکا لگے یا بندے کو پورا بیہوش کیا جائے، اس کا ایک ہی ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کام کا، اور اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر آف انستھیسیا، یعنی بیہوشی کا ڈاکٹر عام لوکل لینگویج میں۔ خیر، اب بات آگے کرتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوکل انستھیسیا دی جاتی ہے، جو ریڑھ کی ہڈی میں یا دوسرے طریقے سے مریض کو بیہوش کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریض کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی تکلیف آپریشن کے دوران نہ ہو، اس حصے میں یا پورے جسم میں نہ ہو جس حصے کی سرجری کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ جو ہے ریڑھ کی ہڈی والا۔ اب جرنل میں اور اسپائنل میں یعنی ریڑھ کی ہڈی والے ٹیکے میں کیا فرق ہے؟ یہ ہے کہ جب دوسرے طریقے سے مریض کو سانس کے تھرو یا ڈرپ کے تھرو یا انجیکشن کے تھرو بیہوش کیا جاتا ہے، پورا کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ اس پہ بھی بیہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور جو ریڑھ کی ہڈی میں ٹیکا لگتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ سیف رہتا ہے۔ باقی دونوں کے کوئی بھی ایسے اثرات خطرے کے لحاظ سے کوئی نہیں ہے۔ جب جو ہے جنرل انستھیسیا دیتے ہیں تو اس میں یہ ہے، اس میں ایسے کہ جب بندہ بیہوش ہوتا ہے تو جو اس کا ریسپائریٹری سسٹم ہے، یعنی سانس لینے کے جو اس کا عمل ہے وہ مشین کے تھرو ہوتا ہے، یعنی یہی آپ سمجھ لیں کہ خالی جسم ایک مردہ حالت میں، دل تو کام کر رہا ہے لیکن انسان سانس نہیں لے رہا، وہ مشین کے تھرو سانس لے رہا، اور اس کو ہوش میں لانے کے لیے دوبارہ سے پھر ایک ٹیکا لگاتے ہیں جس سے وہ ہوش میں آ جاتا ہے، اس کا جو برین ہے یعنی جو دماغ ہے وہ پھر سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اب اگلی بات ہم کرتے ہیں جی، اگلی بات ہے کہ سی سیکشن کے بعد جو ہے وہ کمر درد ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ خیر، جو ریڑھ کی ہڈی میں ٹیکا لگتا ہے تو کچھ عرصہ جو ہے وہ کمر درد رہتا ہے، باقی یہ ہے کہ ویکنس ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ہے کہ ڈیلیوری کے بعد بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے جو ہے ہاتھ پاؤں وہ سن ہونے لگتے ہیں، تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب والدہ یعنی جو مدر ہے وہ دودھ پلاتی ہے
تو اس کے اندر فٹافٹ سے فولاد اور کیلشیم کی یعنی آئرن کی اور کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، جس کو جو ہے میڈیکلی لیکٹیٹنگ مدر سنڈروم کہتے ہیں، جس سے وہ چڑچڑی بھی ہو جاتی ہے، تھکاوٹ بھی اسے ہو جاتی ہے، اور اس کا جو اوپر والا جسم ہے وہ سب کچھ دکھنے لگ جاتا ہے۔ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک عورت کا جو ہے وہ آپریشن بھی ہوا ہے، وہ بریسٹ فیڈنگ بھی کرا رہی ہے، تو اس کو پہلے تو 8 گھنٹے کی نیند وہ پوری لے، پھر اس کو طاقت والی چیزیں دیں، یعنی دودھ ہو گیا، انڈا ہو گیا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کی فوڈ جو ہے وہ بہت اچھی رکھیں۔ اب چلیں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ فوڈ میں کیسے اچھی ہو جائے۔ تو فوڈ میں اس کا ہو جی فولاد ہو، ملٹی وائٹامنس ہو، کیلشیم والی چیزیں ہوں، پالک ہو، انڈا ہو، اس طرح کی جتنی غذائیت والی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے فوڈ جو ہے وہ آپ نے اچھا رکھنا ہے، خصوصاً انڈے، دودھ، گوشت، سیب جو ہے وہ اس کو ڈیلی بیسس پہ دینے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ بازار میں آتے ہیں فوڈ سپلیمنٹس بھی آتی ہیں، جیسے انشور کہہ لیں، پیڈیا شور کہہ لیں، اس طرح کے جو فوڈ سپلیمنٹس آتے ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن عموماً طور پر وہ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ بس جو ہے اس کی ایک ہیلدی ڈائٹ رکھے جس کے اندر جو ہے تمام ایسی چیزیں ہوں۔ اور جب ایسی عورت جس سی سیکشن سے گزری ہو اور بچے کو فیڈ اس نے کروانا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گود میں تکیہ رکھے اور تب اپنے بچے کو فیڈ کرائے، جس